الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر عاشورہ کے روزہ کی دن میں نیت کر لی جائے تو کیا عاشورہ کا اجر ملے گا؟ سوال کیا گیا ہے۔ مجھے عاشورہ کے روزہ کی فضیلت کا علم ہے کہ اس سے گزشتہ ایک برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میلادی تاریخ رائج ہے، جس کی وجہ سے مجھے عاشورہ کا علم صرف اسی دن ہوتا ہے۔ تو اگر میں نے اس دن کچھ بھی نہ کھایا ہو اور روزہ کی نیت کر لوں تو کیا میرا روزہ صحیح ہوگا اور کیا مجھے عاشورہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے جس نے آپ کو نوافل کی ادائیگی اور اطاعت کرنے میں آسانی پیدا فرمائی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس پر ثابت قدم رکھے۔ آپ نے روزہ کی نیت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ آیا رات کو ہی کرنی چاہیے یا دن کو بھی کی جا سکتی ہے؟ ہم اس بارے میں گزارش کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے نفلی روزے کی نیت دن کو بھی کی تھی۔ اس لیے اگر کوئی شخص فجر کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتا تو اس کے لیے نفلی روزہ کی نیت کرنی جائز ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کیا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو گھر والے کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرا روزہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1154 اور اسی طرح 170۔ حدیث میں لفظ اذن ظرف زمان ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اس وقت روزہ سے ہوں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نفلی روزہ کی نیت دن کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فرضی روزہ کی نیت رات کو ہی کرنی ہوگی، کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بھی فجر سے قبل روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2454، سنن ترمذی حدیث نمبر 726، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6535 میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں فرضی روزہ مراد ہے، لہٰذا اس بنا پر آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آیا اس روزے کا پورے دن کا اجر و ثواب حاصل ہوگا یا کہ نیت کے وقت سے؟ اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے اس مسئلہ میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ اول، اسے دن کے شروع سے ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا کیونکہ شرعی روزہ تو دن کے شروع سے ہی ہوتا ہے۔ دوم، اسے نیت کے وقت سے ثواب حاصل ہوگا۔ اگر وہ زوال کے وقت نیت کرتا ہے تو اسے نصف دن کا اجر ملے گا، اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، اور اس شخص نے نیت تو دن میں کی ہے لہٰذا اس کا اجر بھی نیت کے وقت سے حاصل ہوگا۔ راجح قول کی بنا پر اگر روزے کا اطلاق یوم پر ہوتا ہے، مثلا پیر، جمعرات، ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے وغیرہ کی نیت وہ دن کے وقت کرے تو اسے اس دن کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 373۔ اور جو شخص عاشورہ کے روزے کی نیت فجر کے بعد کرے تو اسے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس پر یہ صادق نہیں آتا کہ اس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، بلکہ اس نے تو دن کا کچھ حصہ روزہ رکھا ہے جو کہ اس کی نیت کے وقت سے شروع ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اسے وہ عمومی اجر و ثواب حاصل ہوگا جو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہی ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1163 میں بیان کیا گیا ہے۔ یوم عاشورہ اور ایام 20 وغیرہ کے بارے میں آپ اور اسی طرح دوسرے لوگوں کا بے علم ہونے کا سب سے بڑا سبب میلادی تاریخ کا رواج ہے، جس کی بنا پر اس کا علم اسی دن ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اس طرح کے فضائل کا حاصل نہ ہونا آپ اور دوسروں کے لیے طریق مستقیم پر چلنے اور تاریخ ہجری پر عمل کرنے کا باعث بنے، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کی ہے اور اسے اپنے دین کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ تاریخ ہجری کو اپنے خاص اعمال اور آپس میں معاملات تک ہی محدود رکھیں تاکہ تاریخ ہجری کا احیاء ہو سکے اور شرعی مناسبات و محافل کی یاد دہانی اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو سکے، کیونکہ اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہماری اور ان کی خصوصیات و شعائر میں تمیز بھی ہونی ضروری ہے، اور خاص کر قمری تاریخ جو کہ پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی رائج رہی ہے، جیسا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کا علم قمری تاریخ سے ہی ہوتا ہے،
کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ تو اس طرح یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قمری تاریخ ہی رائج تھی، نہ کہ شمسی تاریخ جو آج کل معروف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 471۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اجر و ثواب کے ضائع ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ اور آپ جیسے دوسروں کو خیر و بھلائی کا حریص بنا دے۔ وہ اس طرح کہ اس اجر و ثواب کے ضائع ہونے کی وجہ سے دل میں جو احساسات پیدا ہوں گے وہ اس میں اعمال صالحہ کرنے کی جد و جہد پیدا کریں گے، جس کی بنا پر کئی قسم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے دل پر ایک اچھا اثر ہوگا۔ اس کا اثر بعض اوقات کسی معین اطاعت سے بھی زیادہ ہوتا ہے جسے بعض لوگ کرتے ہیں اور پھر اس میں سستی و کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس کی وجہ سے غرور اور فخر کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العزت پر احسان تک جتلانے سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرمائے اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21819۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔